بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یوٹیوب کے ناظرین، میں نے آپ کو رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں بتایا تھا ایک ویڈیو میں۔ آج میں آپ کو اس میں جو خاص واقعہ جس کی وجہ سے یہ جو ماہ ہے بہت زیادہ تعظیم کے لائق ہے، جو رونما ہوا تھا وہ سفر معراج کا تھا۔ آج میں آپ سے معراج النبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کروں گی۔ اسے شب اسراء بھی کہا جاتا ہے اور شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کا مطلب جو ہے وہ اس کو بیت اللہ سے بیت المقدس تک کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا اس حصے کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو جو کہ بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک تھا اس کو معراج کہتے ہیں۔ نبوت کے تقریباً 12ویں سال یہ واقعہ معراج پیش آیا تھا، اور اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، اور یہ جو سال ہے یہ عام الحزن کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے بہت ہی قریبی آپ کی رفیقہ حیات اور آپ کے بہت پیارے چچا آپ سے جدا ہوئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد جو قریش مکہ نے آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا ہوا تھا، آپ ایک گھاٹی میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ محصور تھے شیب ابی طالب میں، وہ بائیکاٹ ختم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا، اور قریش اس وقت پورے طرح سے اس میں تھے کہ آپ کو ہر طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، ہر طرح کا ظلم ڈھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے طائف کی طرف دعوت تبلیغ کے لیے سفر کیا، اور جس رات آپ کو یہ واقعہ معراج پیش آیا ہے اس میں دن کے وقت اس دن آپ طائف میں تبلیغ کر رہے تھے، حق تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے تھے۔ آپ پہ بہت ظلم ہوا، اتنا کہ پتھروں سے آپ کو لہو لہان کر دیا گیا، آپ کے جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو بے بس دیکھا اللہ تعالیٰ نے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں میں کو ملا دیا جائے، یعنی کہ اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، آپ نے کسی کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی، بلکہ دعا کی کہ یا اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کر جو کہ حق پہ ایمان لائیں، ایک جو توحید کا جن کا عقیدہ ہو، ایک خدائے وحدہ لا شریک پہ ان کا ایمان ہو۔ تو اسی رات جب آپ زخموں سے چور چور تھے اور اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو عرش معلیٰ پہ شرف بائریابی عطا ہوا ہے، اور آپ پھر بیت اللہ گئے اور بیت اللہ سے بیت المقدس تک گئے، اور اسے سفر معراج کہتے ہیں، جو کہ بیت المقدس سے معراج عرش معلیٰ تک کا سفر ہے۔ اس میں آپ کو ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت اور جہنم کے نظارے بھی کروائے گئے، اور قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ پہلی آیت میں فرما رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی کہ بیت المقدس تک لے گئی۔ واقعہ معراج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تابع ہے، خواہ وہ وقت ہو، خواہ وہ انسان ہو، خواہ وہ جانور ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تمام پابند ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور جنت سے لائے تھے جس کو براق جس کا نام ہے، اور اس کی سواری پیش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہو کر پہلے بیت اللہ اور بیت اللہ سے بیت المقدس
تشریف لائے اس کے بعد تمام انبیاء بیت المقدس میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء اکرام کی امامت فرمائی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مختلف انبیاء اکرام سے ہوتی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک نورانی مقام دکھایا، مطلب 7 آسمانوں کے بعد 7ویں آسمان پر ایک بہت ہی نورانی مقام تھا، اور اسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر فرشتے طواف کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور جس طرح زمین پر ہے ہم لوگ خانہ کعبہ دیکھتے ہیں، سیم ایسے ہی 7ویں آسمان پہ اسے بیت المعمور کہتے ہیں، اور وہاں پہ ہر وقت فرشتے معمور ہیں اور وہ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اب یہ وہ بارڈر لائن تھی جس کے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ نہیں جا سکے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اب آپ اکیلے ہی عرش مولا تک جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ہم کلام ہوئے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں ہم کلیم اللہ کہتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ 70 تجلیات، مطلب اس پہ 70 پردوں پہ ایک تجلی، اللہ تعالیٰ کی ایک جھلک جو ہے وہ 70 پردوں میں سے گزر کر کوہ طور پہ پڑی تھی، تو وہ جل کے خاکستر ہو گیا تھا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو صاحب جمال وہ نور ہے کہ اس کی ایک تجلی، ایک جھلک یا ایک روشنی کی کرن، ایک نور کی کرن 70,000 پردوں میں سے ہوتی ہوئی کوہ طور پہ پڑ رہی ہے، تو وہ خاک ہو گیا، سرما بن گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب ہیں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرما رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس عظیم اور فضیلت والی اور عظمت والی رات کو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا، اور جسے حسین لمحات ان کو ضائع نہ کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، درود شریف پڑھیں، اور اس رات سے بھرپور نیکیاں کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ایمان کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم سب کو صحت اور تندرستیاں عطا فرمائے۔ ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، روزی روزگار، صحت اور علم میں اضافہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے، ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ میری آپ کو اگر باتیں پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس رات میں کیا کیا عبادات کرنا مسنون ہے اور باعث ثواب ہے۔ اللہ حافظ۔